मुफ्ती समीरुद्दीन कासमी के बयानत के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु इलैहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शururi अंफुसिना व min sayyi'ati a'malina। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج کے جمعہ میں مجھے جس عنوان پر روشنی ڈالنی ہے وہ ہے قوم کا حدود و زوال۔ اس عنوان کی ضرورت اس وجہ سے پڑی ہے چونکہ ہمارے ملک بھارت میں چاروں جانب سے ہر سمت سے آنے والے حالات کا امکان بتا رہے ہیں، خدشہ کے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک حد تک درست بھی ہو، حالات اس تیزی سے بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ وہ درست بھی ہو جائیں۔ اب یہ حالات مسلمانوں کو ایسے بگڑے ہوئے سماج میں، ایسے خستہ حالت میں، سنگین حالات میں ایک جیتا جاگتا مسلمان ہو کر ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کو کیا فکری کام کرنے چاہیے، کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے، مسلمانوں کو کیا نقل عملی ہو، کیا جاننا عمل ہو، کیا صحیح فیصلے اور صحیح قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اس پر روشنی ڈالنی ہے۔ ممکن ہے دو ہفتے تک عنوان کر دیا قرآن مجید میں اللہ اللہ اس وقت تک قوموں کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قوموں کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ انہیں کے اعمال کی بدولت ہوتا ہے۔ قوم کو اللہ تعالیٰ بدلنے کے لیے بہت سارے چیزوں کو جو سامنے رکھا ہے، ان سے ایک یہ ہے کہ قوم کا ارادہ بھی ہو، قوم کوشش بھی کرے، قوم بدلنے کے لیے حکمت عملی اختیار بھی کرے، قوم اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے انقلاب لانے کے لیے
مسلم قوم کے ساتھ ساتھ کئی اقوام یہاں پر رہتے ہیں، کئی برادریاں یہاں پر رہتے ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، جین ہے، بدھ ہے، بے شمار مذہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ ان قوموں کی جن رفتار سے ترقی ہو رہی ہے، ان قوموں کی بنسبت ہماری مسلم قوم کی ہر آئے دن جس رفتار سے تنزلی ہوتی جا رہی ہے، اطاعت کا شکار ہوتی جا رہی ہے، یہ بہت افسوسناک ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ آپ کی جو حالت تنزلی کی طرف جا رہی ہے، ہر کوئی مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش میں ہے، ہر کوئی مسلمان کو رسوا کر کے مجبور ہونے کی کوشش میں ہے، ہر کوئی مسلمان کو مارنے اور کاٹنے کی باتیں کر کے عہدہ پانے کی کوشش میں ہے، ترقی یافتہ ہونے کی کوشش میں ہے۔ ایسے میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کئی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ آخر مسلمان کرے تو کیا کرے؟ قرآن مجید کی اس آیت سے اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر مسلمان قوم کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، سمجھ لیجیے وہ غلط فہمی ہے ہمارے ملک میں یہ بگاڑ، یہ دنگا، یہ فساد اور قوم میں ملک کی بڑھتی بے روزگاری، انمپلائمنٹ اور وائلنس، یہ صرف ایک آدمی کے بگڑنے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پارٹی اقتدار میں نہ آتی، اگر یہ پارٹی حکومت میں نہ آتی، جیت کر نہ آتی، یہ حالات ایسے نہیں ہوتے۔ ان پارٹی کی جگہ اگر کوئی اور پارٹی آ جاتی، اس آدمی کی جگہ کوئی اور پرائم منسٹر بن جاتا، اس آدمی کی جگہ کوئی اور ڈیفینس منسٹر بن جاتا، تو یہ حالات اور یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ کاش کی کوئی اور دوسری پارٹی فلاں پارٹی آ جاتی، آج راحت کی دن ہوتی، آج سکون کے دن ہم کو حاصل ہوتے کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں موجود۔ لیکن بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے تمام مسلمانوں کے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا، دور کر دیا۔ کسی پارٹی کے آ جانے سے، کسی ایک آدمی کے بگڑ جانے سے، کسی غلط آدمی کے پرائم منسٹر بن جانے سے حالات نہیں بگڑتے، قوم تنزلی کا شکار نہیں ہوتی، دنگے فسادات نہیں ہوتے، بلکہ کس سے ہوتے ہیں؟ بلکہ سماج کے بگڑنے سے یہ حالات بگڑتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اب سماج کیسے بگڑتا ہے؟ فرد بنا تو سماج بنتا ہے۔ سماج کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے افراد کے مجموعے کو سماج اور معاشرہ کہتے ہیں۔ فرد جب بن جاتا ہے تو سماج بنتا ہے، سماج جب بن جاتا ہے تو قوم بن جاتی ہے، قوم جب بن جاتی ہے تو پھر ملک بنتا ہے۔ اسی طرح فرد اگر بگڑ گیا تو سماج بگڑ گیا، سماج بگڑ گیا تو قوم بگڑ گئی، اور قوم بگڑ گئی تو ملک بگڑ گیا۔ تو قوموں کے سدھرنے اور اچھا بننے کا جو دار و مدار ہے وہ فرد کے اچھا بننے پر ہے، فرد کے سدھرنے پر ہے۔ حکومت بدلنے سے حالات نہیں بگڑتے، حکومت بدلنے سے حالات تبدیل ہوتے، قوموں کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں، قوموں کے بدلنے سے اور بگڑنے سے حالات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ مثلا فرعون کی جگہ اگر کوئی اور حاکم مسلط ہو جاتا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو کیا وہ حالات اس قوم کے حالات صحیح ہو جاتے؟ ہر یہ امکان میں کیا ممکن ہے؟ فرعون کی جگہ کوئی اور حاکم آ جاتا تو اتنے مظالم نہ ہوتے جتنے فرعون کے اقتدار پر آ جانے سے مظالم ہو چکے تھے۔ بگڑے ہوئے سماج، بگڑے ہوئے قوم پر فرعون کی جگہ اگر حضرت حسن البصری رحمہ اللہ، فرعون کی جگہ اگر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ،
اقتدار پر آ جائیں, حکومت کی بات زور سے سنبھال لیں, تو کیا قوم کی حالت بدل جائے گی؟ تو کیا حالات کا قوم کی بگاڑ شروع ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر وہ حکومت میں آ بھی جائے تو وہ حسن بصری یا سعید بن مسلم یا کوئی اچھی پارٹی اپنے بساط کے مطابق پوری کوشش تو کرنے کی, حالات کے سدھارنے کی, لیکن قوم خود سدھرنا نہیں چاہتی, قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی. تو وہ کرسی پر بیٹھا ہوا حضرت حسن بصری بھی قوم کو کچھ نہیں کر سکتا. قوم میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ قوم خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا. اللہ کا نظام الہی کیا ہے؟ اللہ کا نظام الہی یہ ہے, آپ نے آم کا باغیچہ دیکھا ہے یا پھول کا باغیچہ دیکھا ہے یا کسی اور چیز کا باغیچہ تم نے دیکھ لیا ہے. آم کے باغیچے میں جاؤ, اس باغیچے کی طرح کوئی اور باغیچہ تمہیں بنانا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ کیا اس آم کے باغیچے سے لکڑی کو توڑو گے؟ اگر کوئی لکڑی کو توڑنا چاہتا ہے کہ مجھے کسی اور جگہ ایک اور باغیچہ بنانا ہے, اس نے لکڑی کو توڑ لیا, آم کے درخت کے ٹہنیوں کو توڑ لیا, آم کے پتوں کو توڑ لیا, آم کے پھولوں کو توڑ لیا, آم کے پھلوں کو توڑ لیا, اور وہاں سے لے کر کے کسی اور جگہ ہموار زمین میں لکڑی کو کاٹ دیا, پتوں کو لگا دیا, ٹہنیوں کو لگا دیا, آم جیسا لگا دیا, اور یہ چاہتا ہے کہ اسی جگہ اسی جیسا جہاں بھی ہے آم کا باغیچہ ہو جائے. تو کیا وہ ایک اور آم کا باغیچہ بن جائے گا؟ آم کا باغیچہ تمہیں بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آم کی گٹھلی لینی پڑے گی, اس کو بیج لینا پڑے گا, پھر جا کر کے اسے گاڑنا پڑے گا, اور گاڑ کر کاٹ کر کے پھر اس کے بعد اس میں سے ٹہنی نکلے گی, لکڑی نکلے گی, پتے نکلیں گے, پھول نکلیں گے, پھر آم نکلے گا, اور اسی ایک گٹھلی سے کئی سارے آم پیدا ہو جائیں گے, پھول پیدا ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے دوسرا باغیچہ بنانے کا. اسی طرح سماج کو اگر بنانا ہے تو سماج میں رہنے والا ہر فرد جب تک یہ کوشش نہ کر لے, جب تک یہ ارادہ نہ کر لے کہ کوئی بدلے یا نہ بدلے, مجھے بدلنا ہے. اب اس وقت اس مجلس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ تقریباً 50 سے 60 لوگ ہوں گے. اب 50 لوگوں میں سے اگر ہر شخص یہ کوشش کرے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے, میرے بدلنے سے سماج بدلے گا, یہ سوچ کر کے اگر وہ بدلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی ایک کی طرف سے, اس کی وجہ سے, اس کے تعلقات میں رہنے والے, اس کے اولاد میں, اس کے گھر والے, اس کے دوست احباب میں اس کا اثر پہنچنا ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے ایک سماج بننا ہو جائے گا. لیکن آج حال کیا ہے؟ آج حال یہ ہے 50 سے 50 میں سے ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے, ہر ایک 49 لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. 49 لوگ سدھر جائیں, میرے ایک کو بگڑنے سے کیا حاصل ہوگا, کیا فائدہ ہوگا؟ میں بگڑا ہوا رہوں گا, معلومات لے لوں گا, بیان سن لوں گا, انفارمیشن حاصل کر لوں گا, علم حاصل کر لوں گا, لیکن میرے ایک کے بگڑنے سے کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو سدھاروں گا, میں قوم کو سدھارنے کی کوشش کروں گا, 49 لوگوں کو سدھاروں گا, اس سے فائدہ ہوگا. یہ آدمی کوشش کر دیتا ہے. تو ایسے حالات سے, ایسے سماج سے بگاڑ دور نہیں ہو سکتا. بگاڑ دور ہونے کے لیے فرد کا سدھرنا ضروری ہے. فرد سدھرے گا تو پھر قوم سدھرے گی. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے ملک کا کچھ ہونے والا نہیں ہے, جب تک یہ آدمی جو حکومت میں ہے, کرسی میں ہے, اس کو جب تک نہیں ہٹاتے تب تک ہمارے ملک کا کچھ ہونے والا نہیں ہے, ہمارے قوم کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہوں گے, ہمارے مساجد محفوظ نہیں ہوں گے, ہمارے پراپرٹیز محفوظ نہیں ہوں گے, ہمارے بچیوں کی اور ہمارے اولاد کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گے. جب تک کہ یہ آدمی کرسی سے نہ ہٹ جائے تب تک کہ کچھ نہیں ہونے والا. اگر کسی نے یہی سوچ رکھا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ کیا ہوگا. اس کا حاصل کلام یہ ہے, سمجھ لیجیے ایک آدمی کرانہ اسٹور میں سودے کی دکان میں کام کرتا ہے, وہاں ملازمت کرتا ہے, اور ایک آدمی شو روم میں کام کرتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جس کو جس سطح کی, جس لیول کا پاور جتنا ملا ہوا ہے, وہ اتنے پاور کا غلط استعمال کر کے وہ غلط کام کرتا ہے. کرانہ اسٹور میں ہے وہ ملازم, اگر اس کو موقع مل جائے چوری کرنے کا تو وہ 10-50 روپے کو چوری کرے گا. اگر کوئی شو روم میں کام کرتا ہے, اگر وہ ملازم ہے اور
موقع مل جائے چوری کرنے کا تو وہ 10-50 روپے کی کوشش کرے گا کہ چوری کرنے کی نہیں، وہ 1000 روپے کی چوری کرنے کی کوشش کرے گا، 2000 روپے کی چوری کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو بھی شرم آئے گی 50-100 روپے کرنے کی، کیونکہ وہ بڑے پاور میں ہے۔ اگر اسی طرح کوئی اور بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے جس کے یہاں لاکھوں کا ٹرن اوور ہے ہر دن کا، اگر اس کو چوری کرنے کا موقع مل جائے تو وہ کیا کرے گا، وہ لاکھوں روپے چوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح جس کو ایک آدمی کو کرانہ اسٹور میں 50 سے 100 روپے کی چوری کرنے کا اس کو موقع مل رہا ہے، اور اسی طرح کسی کو شو روم میں 1000 روپے 2000 روپے چوری کرنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ وہاں چوری کر رہا ہے، اور کسی کو لاکھوں روپے چوری کرنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ لاکھوں روپے وہاں پر رشوت کے ذریعے سے ہو، جھوٹ کے ذریعے سے ہو، بےایمانی کے ذریعے سے ہو، بددیانتی کے ذریعے سے ہو، خیانت کے ذریعے سے ہو، اور میدان اعلیٰ بڑا طریقے سے ہو، وہاں وہ کوششیں کر رہا ہے۔ تو پھر جس کو ملکی سطح پر جس کو چوری کرنے کا موقع مل جائے، ملکی سطح پر جس کو رشوت کھانے کا موقع مل جائے، ملکی سطح پر جس کو جھوٹ بولنے کا موقع مل جائے، ملکی سطح پر جس کو دھوکہ دینے کا موقع مل جائے، تو وہ اپنے پاور کا استعمال کر کے وہ جھوٹ بول کر وہاں وہ کمائے گا، وہاں وہ چوری کرے گا۔ ہے سب کے سب چور، نیچے سے لے کر اوپر تک پورا کا پورا سماج چور ہے، پورا کا پورا سماج رشوت خور ہے، پورا کا پورا سماج دھوکے باز ہے، پورا کا پورا سماج فراڈ ہے۔ ایسے بگڑے ہوئے سماج پر کیا حضرت حسن بصری حکومت کریں گے؟ آج نہیں ہو رہا، تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش میں 49 لوگوں کو سدھارنے کی کوشش میں انسان آج مسلمان لگا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ حالات دن سے دن بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ ملکی سطح پر چوری کرے گا۔ اسی طرح آپ دوسری چیز کو بھی دیکھ لیجیے، کسی انسان کو چھوٹی سطح پر چھوٹے لیول پر ظلم کرنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو 2-3 اولادیں رکھی ہے اور وہ اس کی تعلیم کا حق چھین کر، اس کو تربیت دینے کا حق چھین کر، اس کو قرآن سکھانے کا حق چھین کر، اس کو حدیث سکھانے کا حق چھین کر، اس کو اسلامی تعلیمات سکھانے کا حق چھین کر، مکتب میں بھیج کر اچھی پرورش دینے کا حق چھین کر، اس کو وہ غلط کاموں میں لگایا ہوا ہے، اس کو وہ جو اس کو دینا چاہیے تھا اللہ کی جانب سے جو احکامات ایک بچے کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ نہیں دے رہا، وہ اس کو ظلم کر رہا ہے۔ یا کرانہ اسٹور میں جو کام کرنے والے جو بورڈر ہیں وہ ملازمت کے ساتھ ملازمت کرنے والے شخص کے ساتھ وہ ظلم کا ظالمانہ برتاؤ کرتا ہے، اس کو ٹارچر کرتا رہتا ہے، اس کو وقت پر اس کا معاوضہ اس کو نہیں دیتا، بڑھانے کا وعدے پر وعدے کرتا ہے، لیکن جب وعدہ نبھانے کا وقت آ جاتا ہے تو بے وفائی سے وعدہ خلافی سے کام لیتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ ظالمانہ سلوک کرتا ہے، آج یہ کر رہا ہے تو اس کو چھوٹے پیمانے پر موقع مل گیا۔ اسی طرح آپ شو روم میں کام کرنے والے اونر کو اگر اس کو موقع مل جائے تو بڑے پیمانے پر وہ ظالمانہ سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کمپنی میں بہت بڑے پیمانے پر اس کو جب موقع ملتا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر ظالمانہ سلوک کرتا ہے، اور اگر کسی کو ملکی سطح پر اگر کسی کو ظلم کرنے کا موقع مل جائے تو وہ ملکی سطح پر ظالمانہ سلوک کرتا ہے۔ اب ایسے سماج پر کون سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہوگی؟ ایسے بگڑے ہوئے سماج پر کون سے حضرت جبرائیل کی حکومت آنے والی ہے؟ ایسے سماج پر اگر بگڑے ہوئے حکام کو اگر نکالنا ہے تو پہلے سماج کو سدھارنا پڑے گا، پہلے قوم کو بننا پڑے گا، پہلے قوم کو بننے کے لیے ہر سماج کو بننا پڑے گا، اور سماج کو بننے کے لیے ہر فرد کو بننا پڑے گا۔ مثال اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال سمجھ لیجیے۔ اب ہمارا حال کیا ہے، میں ایک دم کلیئرلی بات کر رہا ہوں، پورا صاف صاف، اس میں کوئی شک چھپا نہیں، اور یہ پورے قرآن حدیث کی روشنی میں بہترین سڑک ہے، بہترین روڈ، ڈبل روڈ، ٹریفک کے اور ٹریفک پولیس کی ہے، رولس بھی لگے ہوئے ہیں، ہر لائن کی سہولت ہے۔ اگر ایسے رولس وہاں پر قائم ہو گئے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہی نہیں، اور گاڑی چلانے والا بھی جو گاڑی خرید کے لایا ہے شو روم کے آج ہی خرید کر کے مرسڈیز لے کر آیا ہوا ہے اور گاڑی چلا رہا ہے سڑک پر۔ اب جب گاڑی چلا رہا ہے لیکن اس گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، اب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ کرنے والا کس پر الزام ڈالتا ہے؟ الزام ڈالے گا ارے سب بریک فیل تھا، ارے سڑک میں کھڈے تھے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے گاڑی ٹھیک نہیں تھی، وہ گاڑی اس نے پھنسا کر کے مجھے غلط گاڑی دے دیا، میں ان کنٹرول میں آ گئی گاڑی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے عام طور پر، اپنی غلطی کو نہیں مانتا اور یا تو سڑک پر الزام ڈال دیتا ہے یا آنے والے
جو گاڑی آ رہی ہے اس پر الزام ڈال دیتا ہے یا گاڑی پر ڈال دیتا ہے الزام، لیکن اپنے اوپر نہیں لیتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہترین ڈرائیور کوئی نہیں، میری ڈرائیونگ میں کوئی کمی نہیں، میں بہترین ڈرائیونگ کر رہا تھا لیکن گاڑی کی وجہ سے ہو گیا، لیکن سڑک کی وجہ سے ہو گیا، سامنے والی گاڑی کی وجہ سے ہو گیا، ٹریفک رول صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہو گیا، سگنل صحیح سے نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، میری ڈرائیونگ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج یہ حال ہمارا ہو چکا ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، ملک کے، ضلع کے، پورے ڈسٹرکٹ کے، پورے صوبے کے، پورے قوم کے، پورے سماج کے، پورے ملک کے، پوری تنظیم کے، پورے عالم کے حالات بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان کسی پر الزام لگاتا ہے تو لگاتا ہے پارٹی اگر اچھی ہوتی تو اچھا ہوتا، یہ پارٹی کا منسٹر بنا ہوا جس کی وجہ سے یہ حالات آ گئے، فلاں پرائم منسٹر اگر ہوتا اس جگہ پر کوئی اور دوسرا فلاں ہوتا تو یہ حالات نہیں ہوتے۔ اپنے اوپر وہ نہیں جانتا کہ میں کتنا گناہ کر رہا ہوں، میں کتنا ظلم کر رہا ہوں، میری زندگی کی ڈرائیونگ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اس پر ہماری توجہ نہیں کرتی۔ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی زندگی کی ڈرائیونگ ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، آنکھ دے رکھے ہیں۔ کوئی کمپنی کسی کمپنی کو، کمپنی والا اگر واشنگ مشین لانچ کرتا ہے، کمپنی والا فریج لانچ کرتا ہے، کمپنی والا گاڑی لانچ کرتا ہے، گاڑی لانچ کرنے کے بعد کمپنی والا واشنگ مشین لانچ کرنے کے بعد کمپنی والا فریج لانچ کرنے کے بعد کمپنی والا اس کو چلانے کے طریقہ کار کا ایک دستور دے کر کے بولتا ہے کہ دیکھو واشنگ مشین چلانا ہے تو اس کے حساب سے چلانا ہوگا، آن کرنا ہے تو یہی پیغام کرنا پڑے گا، آن کرنے کے لیے اگر آپ نے آف کا بٹن آن کر دیا چلا گیا تو پھر وہ خراب ہو جائے گی۔ گاڑی چلانے کے لیے جو بریک کا جو آلہ ہے اسی کو بریک مان کر کے تمہیں بریک مارنا پڑے گا، بریک کی جگہ اگر آپ نے ایکسیلیٹر پر پکڑ دیا نہیں میں اس کو بریک مانوں گا، اس کو بریک نہیں مانوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا، اس کے بعد آپ کا جنازہ اٹھے گا، کیونکہ تم نے گاڑی کو استعمال کرنے کے لیے جو کمپنی نے آپ کو چھوٹ دیے ہیں اس کو تم نے نہیں فالو کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، زبان دیا ہے، کان دیے ہیں، یہ سب پارٹ دینے کے بعد، یہ پوری مشین دینے کے بعد ان مشین کو، ان پارٹس کو یوز کرنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور وہ ہے قرآن، اور وہ ہے حضور کی سنتیں، وہ ہے حضور کی تعلیمات۔ آپ تجارت کرو تو اپنی آنکھوں کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے کان کو ایسا یوز کرو گے۔ آپ اگر کہیں کسی دکان میں ملازمت کر رہے ہو تو ملازمت کرنے کے وقت اپنے آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے ناک کو، اپنے دماغ کو کیسا یوز کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، اس طرح آپ کو کرنا ہے۔ یہ معلوم تو علماء سے رابطہ رکھو، علماء سے تعلقات رکھو تو کیسی تجارت کرنا ہے کہ ایسے ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا گناہ سے بچنے کے لیے، رشوت سے بچنے کے لیے، بددیانتی سے بچنے کے لیے، اور خیانت سے بچنے کے لیے، جھوٹ سے بچنے کے لیے، دھوکے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اولاد کو کیسے ایسے زمانے میں، ٹیکنیکل زمانے میں ہمیں اولاد کو کیسی تربیت دینا ہے، کیسی تعلیم دینا ہے، کون سا ایجوکیشن دینا ہے، کون سے فیلڈ میں ان کو اتارنا ہے، آنے والے حالات کیسے ہوں گے، کیسے ہمیں آگے بڑھانا ہے بچوں کو، یہ سب آپ کو معلوم کرنا ہوگا قرآن مجید میں یا حضور کی تعلیمات سے یا علماء سے ربط رکھ کر کے آپ کریں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے اوپر نہیں کرتے بلکہ سامنے والے پر ڈال دیتے ہیں۔ دوسری مثال ایک میسری ہے، بیوقوف میسری، وہ جنگل دیکھا، کنسٹرکشن کا کام مل گیا، بلڈنگ کا کام مل گیا، اب اس کو کسی نے دکھا دیا کہ یہ زمین ہے، یہ پلاٹ ہے، یہ 20x40 کی ہے، یہ 30x50 کی ہے یا 50x70 کی ہے، اس نے دیکھ لیا وہاں کا جنگل ہے، وہاں پانی ہے۔ اب اس نے مستری ہو کر کے ملازموں کو لے کر، مزدوروں کو لے کر کے کام کرنا شروع کیا، لیکن بنیاد ہی نہیں ڈالا، سارے مٹی لے کر، اینٹ لے کر کے دیوار بنانا شروع کیا ہے۔ وہ کہیں گے بیوقوف ہے، آپ کی یہ دیوار، آپ کی بلڈنگ نہیں ٹکے گی، آپ کو پہلے گردر صاف کرنا پڑے گا، یہ پانی نکالنا پڑے گا، پھر بنیاد ڈالنی پڑے گی، پھر وہاں پر آپ کو کھودنا پڑے گا، بنیاد مضبوط کر پھر دیوار کھڑی ہوگی، بنیاد مضبوط کر پھر آپ کی بلڈنگ کھڑی ہوگی، بنیاد مضبوط کر پھر آپ کا اپارٹمنٹ کھڑا ہوگا، بنیاد مضبوط کر پھر آپ کا بنگلہ کھڑا ہوگا، آپ کا ولا کھڑا ہوگا، اس سے پہلے آپ کا مکان نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آج ہمارا قوم کا حال یہ ہو چکا ہے، قوم سدھری نہیں، قوم سماج بگڑی ہوئی ہے۔ ایسے جنگل میں بنیاد ڈالے بغیر بلڈنگ کو کھڑا کرنا ایسا ہی ہے جیسے بگڑے ہوئے قوم پر ترقی کی دیوار کھڑا کرنا۔ جس طرح جنگل میں ایک بلڈنگ کی دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی، اسی طرح بگڑے ہوئے سماج میں، بگڑے ہوئے قوم میں ترقی کی دیوار کو نہیں کھڑی ہو سکتی جا سکتی۔ ترقی کی دیوار کھڑا کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا،
ہماری قوم کی حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے، ہمارے سماج کی حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ہمارے اسلاف کے واقعات سے بھی ہم نے سبق حاصل نہیں کیا. ہمارے سامنے بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، ہمارے اسلاف کی تاریخ اگر اٹھا لیں گے تو جو کچھ ہمارے اس ملک میں مسلم قوم کے ساتھ میں ہو رہا ہے وہ بہو وہی غلطیاں پچھلے قوموں نے کیا تھا. لیکن اور وہ قوموں کی تاریخیں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے ذریعے سے، جلسے جلوس کے ذریعے سے اور درس قرآن یا درس حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ چکی ہیں. لیکن پھر بھی صرف معلومات رکھیں گے، صرف انفارمیشن رکھیں گے، صرف سنیں گے، لیکن عمل کرنے کا وقت آیا تو عمل میں کیوں کروں، بابو والا کرے گا. 100 آدمی ہیں تو 99 لوگوں کو بتائے گا ارے تاریخ کے واقعات ایسے تھے، اسلاف نے ایسے کیا، بزرگوں نے ایسے کیا، ایسے قرآن میں بتایا گیا ہے، حدیث میں بتایا گیا ہے، حضور کی حدیث یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، ایسا کرنا چاہیے. لیکن جب عمل کرنے کا وقت آیا تو یہ کہے گا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ 99 لوگوں کے لیے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ 99 لوگوں کے لیے ہے. میں اکیلا جھوٹ بولوں گا تو کیا ہوگا، میں اکیلا دھوکہ دوں گا تو کیا ہوگا، میں اکیلا اولاد کی کوئی تربیت نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، میں اکیلا بگڑ جاؤں گا تو کیا ہوگا. قوم تو صرف میرے ذریعے سے نہیں اٹھی ہے نا. اگر اس کے بجائے اگر یہ ہماری حالت ہو جائے، ہماری یہ تصور ہو جائے، ہمارا انٹینشن اگر یہ ہو جائے، ہمارے عزائم اگر یہ ہو جائے کہ اگر میں نہیں سدھروں گا تو قوم بگڑ جائے گی، میں نہیں سدھروں گا تو میری اولاد بگڑ جائے گی، اگر میں نہیں بنوں گا تو سماج نہیں بنے گا، اگر اپنے اوپر ڈال لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم سے، ایسے سماج کی ایک ایک پر کو ہدایت دیتا ہے بدلنے کی. اگر وہ چاہے جتنا بھی معلومات حاصل کرے قرآن سے دوری اس کی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے آج ہمارا حال یہ ہے صرف قرآن کی آیتیں اگر معلوم ہو جائے، حدیث کی کچھ سندیں معلوم ہو جائیں، کچھ روایتیں معلوم ہو جائیں تو کیسے قرآن سے ایسا دور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حدیث سے کوئی وابستگی ہے کہ نہیں؟ ارے ہر زمانے میں قرآن کا حکم کیا ہوتا ہے، ٹیکنیکل زمانے میں، چیلنجز کے زمانے میں، ٹاسک کے زمانے میں کیسے اولاد کی پرورش کرنا ہے، کیسے اولاد کی تربیت کرنا ہے، یہ آپ کو قرآن اور حدیث کے علماء سے سننا پڑے گا. لیکن آج ہمارا حال بہت برا ہے، حدیث درس بالکل نہیں، حدیث قرآن بالکل نہیں، درس قرآن نہیں، درس حدیث نہیں ہے، بہت دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے قوم بگڑ نہیں رہی. اگر وہ قوم کو سدھرنے میں لگا ہوتا تو ہمیشہ قرآن سنتی، ہمیشہ حدیث سنتی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے اور اس کا عمل کرنے کا جذبہ ہوتا. جو قومیں تاریخی غلطیاں کی ہوئی ہیں وہ ہمیشہ قوم تنزلی کا شکار اور انتقاد کا شکار ہوتی کی گئی ہے. اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ، میں تو پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر شام کے کنعان کے تھے، پھر وہاں سے مصر کو کس طرح آئے اور پھر مصر میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں کی حکومت دی اور وہ غیر ملکی تھے، وہ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے. پورے مصریوں پر انہوں نے حکومت کی، منصفانہ حکومت کی، وہاں انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، وہاں روزگار کو مضبوط کر دیا، وہاں عزت بحال کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو قوم ان کی نسل سے بھی حکومت چلتی رہی تقریباً 400 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کی نسل سے حکومت چلتی رہی. مصر پر، مصریوں پر انہوں نے حکومت کیا جو کہ کنعان کے ملک شام کے تھے. لیکن 400 سال ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، فرعون نے کیا مظالم اٹھائے، کہتے ہیں کیوں مظالم اٹھائے بنی اسرائیل. اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے تنہا اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے حمد کی وجہ سے انہوں نے ملک کی باغدور کو سنبھالا اور پورے مصریوں پر حکومت کیا اور عزت کو بحال کیا مسلمانوں کی. لیکن 400 سال ہونے کے بعد جو حضرت یوسف کی نسل کل 68 لوگ تھے، لیکن اس کے بعد 400 سال کے بعد ان کی تعداد ہوئی 6 لاکھ مفسرین. ان کا ہے تقریباً مردوں کی تعداد صرف 6 لاکھ تھی. لیکن حالات اکیلے کرنے تنہا یوسف نے عزت بحال کی. 400 سال کے بعد حالات اتنے بدترین ہو گئے وہ فرعون بنی اسرائیل کی قوم کے مسلمانوں اور ان کے مردوں کو ایسا غلام بنا رکھا ہوا تھا کہ ایک رکنے کے لیے 24 گھنٹے کام لیتا تھا اور ان کے کام کا معاوضہ نہ دیتا، ان کی عورتوں کو غلط استعمال کرتا، بچوں کو ذبح کر دیتا. اتنے مظالم کھائے گئے. کیوں ہوا؟ اس کے 3 وجوہات ہیں. کیوں 3 وجوہات ہیں؟ وہ 3 وجوہات انشاءاللہ اسی کا تفصیل کے بعد آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بتا دیا جائے گا. اور یہ بہت اہم ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہم جس ملک میں رہتے
میں اس ملک کی کیا کیا غلطی ہوئی ہے ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے بتا دیا جائے گا. اللہ کی دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.